یہ ایک قدیم زمانے کی بات ہے جب ایک غریب مگر نیک دل لکڑہارا علی بابا ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ اس کے پاس دولت تو نہیں تھی مگر اس کا دل ایمانداری سے بھرا ہوا تھا۔ ہر روز کی طرح علی بابا لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ وہ اس راستے سے واقف تھا مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ آج اس کی زندگی بدلنے والی ہے۔ جنگل کے سنسان آستے پر چلتے ہوئے اس نے اچانک گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی۔ کچھ گھوڑے تیزی سے اس کے قریب سے گزر گئے اور علی بابا حیران رہ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ وہی آوازیں سن کر چٹانوں کے پیچھے چھپ گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایک خطرناک راز کے اتنے قریب آ چکا ہے۔ چند ہی لمحوں میں 40 ڈاکو اس پہاڑ کے سامنے آ کر رک گئے۔ ان کا سردار آگے بڑھا اور علی بابا خاموشی سے یہ سب دیکھتا رہا۔ تب ڈاکوؤں کے سردار نے ایک خاص لفظ ادا کیا اور چٹان ہلنے لگی۔ کھل جا سمسم۔ علی بابا کی آنکھوں کے سامنے پہاڑ کا دروازہ آہستہ آہستہ کھل گیا۔ ڈاکو غار کے اندر داخل ہوئے جہاں سونے، چاندی اور جواہرات کے انبار لگے ہوئے تھے۔ یہ وہ خزانہ تھا جو وہ برسوں سے چھپاتے آ رہے تھے۔ جب ڈاکو وہاں سے چلے گئے تو چٹان دوبارہ بند ہو گئی۔ علی بابا نے وہ خاص لفظ اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر لیا۔ کچھ دیر بعد علی بابا ہمت کر کے واپس اسی غار کے پاس آیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا مگر سچائی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے وہی خاص لفظ دل ہی دل میں دہرایا، کھل جا سمسم، اور چٹان ایک بار پھر کھل گئی۔ بابا نے غار کے اندر قدم رکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ خزانہ جو اس نے پہلے دور سے دیکھا تھا اب اس کے سامنے حقیقت بن چکا تھا۔ اتنی دولت کے باوجود علی بابا کا دل لالچ میں نہیں آیا۔ اس نے صرف اتنا سونا لیا جتنی اس کی ضرورت تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حرام دولت سکون نہیں دیتی۔ غار سے باہر آ کر اس نے دوبارہ وہی لفظ کہا اور چٹان آہستہ آہستہ بند ہو گئی۔ پھر وہ خاموشی سے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ کافی دیر بعد علی بابا خیریت سے اپنے گھر واپس پہنچ گیا۔ اس کے دل میں خوف نہیں بلکہ شکر گزاری تھی۔ رات کے سکون میں علی بابا نے سوچا کہ اصل دولت ایمانداری اور صبر ہے، نہ کہ سونا اور چاندی۔ اگلی صبح سورج ایک نئے دن کے ساتھ طلوع ہوا۔ علی بابا کی زندگی میں اب امید کی روشنی شامل ہو چکی تھی۔ پہاڑوں کے درمیان وہ راز اب بھی چھپا ہوا تھا، لیکن زیادہ دیر کے لیے نہیں۔ کچھ دن بعد 40 ڈاکو ایک بار پھر اسی غار میں واپس آئے، مگر اس بار ان کے دل مطمئن نہیں تھے۔ جیسے ہی وہ غار کے اندر داخل ہوئے انہیں فوراً احساس ہو گیا کہ کچھ نہ کچھ بدل چکا ہے۔ ان کے سردار نے خزانے کو دیکھا اور سمجھ گیا کہ کچھ سونا غائب ہے۔ غصہ ان کے چہروں پر صاف نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ جو بھی ان کے خزانے تک پہنچا ہے اسے چھوڑا نہیں جائے گا۔ ادھر علی بابا اپنے گھر میں سکون سے بیٹھا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ خطرہ خاموشی سے اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایک طرف 40 ڈاکو بدلے کی آگ میں جل رہے تھے اور دوسری طرف علی بابا بے خبر تھا۔ یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ آنے والا وقت علی بابا کی عقل، ہمت اور ایمان کا امتحان لینے والا تھا۔